امام احمد رضا فاضل بریلوی نے سیاسی افکار و نظریات کے ذریعے سے مسلمانوں کو ایک ایسا شعور دے دیا کہ وطن عزیز پاکستان مارز وجود میں آیا۔ اور یہاں یہ بات بھی میں آپ حضرات کے شعور کے لیے کہوں گا کہ خدا را اس حقیقت کو سمجھیں کہ جب کوئی عالم ربانی دین کی خدمت کرتا ہے تو جیسی ضرورت ہو ویسی دین کی خدمت اسے کرنی ہوتی ہے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی جو کہ ہر وقت قلم اور کاغذ سے رشتہ رکھتے تھے، انہیں فرصت نہیں ہوتی تھی کہ کسی عزیز رشتہ دار کے ہاں دور دراز سفر کر کے جا سکیں، لیکن امام احمد رضا فاضل بریلوی نے جب مسلمانوں کو سیاسی میدان کے اندر لٹتا ہوا دیکھا تو آپ نے پھر سیاست میں ایک عظیم الشان کردار ادا کیا۔ تو آج بھی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں غیر سیاسی ہوں، کوئی یہ کہتا ہے کہ میرا ذہن ہی سیاسی نہیں ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ سیاست میں آنے سے دین ختم ہو جائے گا، وہ بہت احمقوں والی بات کرتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ سیاست یہ انبیاء کی سنت ہے، سیاست یہ خلفائے راشدین کی سنت ہے، سیاست یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور سیاست یہ وہ میدان ہے کہ جس میں آنے کے بعد ہم وہ دین کی خدمات کر سکتے ہیں کہ جب حضور کے دین کو ہم حکومت دے دیں، حضور کے دین کو تخت دے دیں، حضور کے دین کا راج ہو جائے، تو پھر بتائیے اور کس چیز کی کمی رہ جائے گی؟ اگر آج دین کی خدمت کرنی ہے اور نظام جو ظلم کا چل رہا ہے، جو یہود و نصارہ کا چل رہا ہے، اس کے خلاف آواز نہیں اٹھانی تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ پھر آپ دین کی خدمت بھی کر نہیں پائیں گے۔ دین کی خدمت امام احمد رضا نے کی۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں غیر سیاسی آدمی ہوں، تو یہ یاد رکھیے وہ امام احمد رضا کا وارث ہو ہی نہیں سکتا، وہ علامہ فضل حق خیر آبادی کا وارث نہیں ہو سکتا، وہ مجدد الفسانی کا وارث نہیں ہو سکتا، وہ حضرت شاہ عنایت کا کوروی کا وارث نہیں ہو سکتا، وہ حضرت سید کفایت علی کافی کا وارث نہیں ہو سکتا، وہ اکابرین امت کا وارث نہیں ہو سکتا، وہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا بھی وارث نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ نے بھی مسلمانوں کو 5 عباسی خلفاء کے سامنے ایسا سیاسی شعور عطا فرمایا تھا کہ جب بھی دین پر کوئی حرف آتا تو آپ کی زبان سے جو فرمان جاری ہوتا اس کا انداز یہ نہیں ہوتا تھا کہ جا کے آپ حکمرانوں سے ایسے گلے مل کر پینگے بڑھا کر اور ان کے پاس جا کر ان سے کوئی بھیک مانگ لیتے ہو، نہ نہ نہ، حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا انداز یہ ہوتا تھا کہ آپ خلیفہ وقت کو فرماتے کہ عبد القادر جیلانی تمہیں حکم دیتا ہے کہ دین میں جو بگاڑ پیدا کر رہے اس کو ختم کر دیا جائے، حکم دیتا ہے، کیونکہ ولایت لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کا مظہر ہوا کرتی ہے۔ تو دوستو عزیزو، اس بات پر آپ حضرات غور کریں کہ آج بھی اگر اہل سنت و جماعت کو ضرورت ہے تو وہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ میدان سیاست کے اندر ہم اسمبلیوں میں پہنچیں۔ اگر ہم اسمبلیوں میں نہ پہنچتے تو قادیانی تو پاکستان میں آج نہ جانے کیا کچھ کر چکے ہوتے۔ 1974 7 ستمبر آئین پاکستان کے اندر قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا، علماء نے سیاست کی، علماء اسمبلیوں میں پہنچے تو قادیانیوں کی سرکوبی ہوئی۔ تو مجھے بتائیے کہ اگر آج ہم اس سیاست سے دور رہ کر یہ کہیں کہ ہم دین کی خدمت کر لیں گے تو فتنے برپا کرنے والے تو نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہیں۔ ہمیں مقابلہ کرنا ہوگا ان کا سیاست کے میدان میں بھی، اور ان اسمبلیوں میں پہنچ کر جو لوگ کہتے ہیں کہ جی خلفائے راشدین کی سیاست آئے گی یا صحابہ کی سیاست آئے گی تو ہم سیاست کریں گے، وہ لوگوں کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں۔ خلفائے راشدین تو وصال فرما چکے ہیں اور صحابہ کرام تو جا چکے ہیں، اور کیا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ حدیث ان کے پیش نظر نہیں ہے؟ علیکم بسنتی وسنتی خلفائے الراشدین المہدیین۔ حضور نے خود فرما دیا کہ میری سنت پر عمل کرو، وہ جو سیاست کی سنت ہے اس پر بھی عمل کرو، جو خلفائے راشدین نے سیاست کی اس پر بھی عمل کرو، جو صحابہ نے سیاست کی اس پر بھی عمل کرو، اور حضور کے دین کو تخت پر نافذ کرو۔